جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اے علی آج تیرا آنا کیسا؟ کملی والے میں ملاقات کرنے نہیں آیا، میں کوئی آپ سے مدینے والوں کا حال بتانے نہیں آیا، میں مکے والوں کی خبر دینے نہیں آیا۔ کتنے وفد مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے، کتنے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، میں آج بتانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہ تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا، ساتھ کوئی بھائی کوئی نہیں، کوئی شگنے کی مٹھائی کوئی نہیں، کوئی حلوے کی ڈبے کوئی نہیں، کوئی پوڑا کوئی نہیں، کوئی فاطمہ الزہرا کا لال جوڑا کوئی نہیں، کوئی لال چوڑیاں کوئی نہیں، کوئی مہندی کا ڈبہ کوئی نہیں، کوئی چار آدمی کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو رشتہ دیکھنے جاؤ، ماما نہ جائے ناراض ہو جائے گا، بھائی ہمارے سے پوچھا تھا، تم تو آپ ہی بڑے بن گئے۔ علی خود اکیلے آ کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کے بھائی حضرت عقیل بھی تو تھے نا، انہیں ساتھ لے کے نہیں آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ یقین جانو کوئی ہاتھ کے اندر مٹھائی نہ لے کے آئے اور نیچے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا علی کیا بات ہے، کہنے لگے رشتہ لینے کے لیے آیا، کس حالت کے اندر لے کے آیا؟ فرمایا اس وقت علی کے تن پہ کرتا ہی نہیں تھا، ایک کھال بوسیدہ پہن رکھی تھی، اس کھال میں سے بھی بدبو آ رہی تھی جو تہمت کے طور پہ باندھا ہوا تھا۔ پگڑی تو دور کی بات ہے، جتی تو دور کی بات ہے، رشتہ لینے کے لیے آ گئے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، کسی کا دولہا تجھے پسند ہوگا، کسی کا مجھے پسند ہوگا۔ جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو نہ کرنا، یہ دولہا عرش والے کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے اس کو انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، اس سے بہتر مجھے فاطمہ کا شوہر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ رحمت والے نبی نے یہ نہیں پوچھا علی تیری قمیض کہاں ہے؟ ہم لڑکے سے پوچھتے ہیں، بیٹی کا باپ ہے میرا حق ہے نا، میں پوچھوں گا بیٹے کیا کرتے ہو، مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے، یوں پوچھیں گے نا جی۔ اپنا مکان بنایا کہ نہیں، کاروبار مشترکہ ہے کہ بھائیوں سے علیحدہ کرنے کا ارادہ ہے، مکان اپنا بنایا کہ نہیں۔ حضور نے ان سوالوں میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ حضرت علی کی خستہ حالی دیکھ کے فرمایا علی کرتا بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا۔ اللہ، علی میں براتیوں کا کھانا بھی اپنے گھر سے دوں گا۔ اے علی فاطمہ کو جوڑے بھی اپنے گھر سے پہنا کے بھیجوں گا، لیٹنے کے لیے بستر بھی دوں گا، مشکیزہ پانی کا بھی گھر سے ملے گا، آٹا پیسنے والی چکی بھی گھر سے ملے گی، تکیے گدا بھی گھر سے ملے گا، برتنے کے تھوڑے بہت بھانڈے بھی گھر سے ملیں گے۔ ایوں نہیں کہا علی مسجد نبوی میں دولہا بن کے کیسے آئے گا، کپڑے کہاں سے لے کے آئے گا، پھولوں کے ہار کہاں سے آئے گا، باجے گانے والے کون سے نظر آئیں گے؟ نبوت کی آنکھوں میں برآنسو آ گئے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا علی لے کے کہاں جائے گا، پتہ تھا اکیلا آ گیا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں رکھے گا، مسکرا کہنے لگے کملی والے میرے پاس تو مکان ہی کوئی نہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بے شک تم مجھے کچرے کا تھیلا سمجھو، لیکن ہر آدمی کہتا چلو ٹھیک ہے کچرے کے ڈھیر پر تو پھینک دو، چلو گھر کے اندر چھت تو مل جائے، روٹی ملے نہ ملے۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، ادھر پردے میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، ادھر علی کھڑے ہیں۔ نبوت نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا علی محمد تیرے سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا، بھوکی وہ رکھے اس کی مرضی، کھلاوے اس کی مرضی، لیکن علی مجھے حق مہر بتا کیا دے گا اور کہاں سے لے کے آئے گا؟ علی رب کعبہ کی قسم ہے مجھے حق مہر کی ضرورت نہیں، یہ بھی میں آنے والیوں کی عزت اور مان کے لیے لے رہا ہوں۔ علی آج میں نے بیٹی کا حق مہر معاف کر دیا تو دنیا بیٹیوں کو حق مہر دینا چھوڑ دے گی۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، اللہ کملی والے زیرہ فرمایا بیچ کیا بیٹی کا حق مہر دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، دی دیانی پیدا ہو جائے، دی دیانی سے بچیوں کا باپ ذلیل نہیں ہوا کرتا۔ کملی والا بتلا کے چلا گیا اور دی دیانیوں والوں محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، کملی والا تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض ہوگا، پتا تھا امت کے اندر بیماری آئے گی، یوں نہیں کہا نماز پڑھو گے میرا ساتھ ملے گا، فرمایا نماز پڑھو گے رزق کی تنگی کی دوری کے وعدے، کلمہ ایمان کی دعوت کر دو گے اللہ حفاظت کے وعدے کرے گا، زکوٰۃ دو گے مال کے اندر
اندر اللہ مال بڑھائے گا۔ لیکن جب باری بیٹیوں کی آئی روتے ہوئے گھر سے آ گئے، ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں، جو 3 بیٹیوں کا ابا بن جائے، مثال کے طور پہ رقیہ کا ابا بن جائے، سمیرہ کا ابا بن جائے، اللہ اکبر، عائشہ کا ابا بن جائے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو، فرمایا میدان معاشر میں جب قبر سے اٹھا کے لایا جائے، پریشان نہ ہونا، میرے سامنے رہی ہو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 3 بیٹیوں کے ابا کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا، کہوں گا الہی اس سے حساب نہ لینا، دنیا کے اندر بڑا حساب دے کے آیا، الہی کتنی مرتبہ اس کے گھر پہ بسکٹ پڑے، اس کی میز کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، الہی 500 روپے محلے میں سے ادھار لے کے آیا کرتا تھا، آج بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنی سفید داڑھی دکھاتا تھا، کہتا تھا عزت دار ہیں، 5 وقت کی نمازن ہیں، 5 جماعتیں پاس ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، میں ان کو عزت دے سکتا ہوں، جہیز نہیں دے سکتا، خدا کی قسم اللہ تو دیکھتا تھا کہ لوگ چائے کے اندر چائے اللہ پیالی کے اندر چائے چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، اور باہر جا کے کہا کرتے تھے رشتے پسند نہیں آئے، جہیز یہاں سے نہیں ملے گا، اللہ تھوڑا امتحان تھا تو پتہ نہیں کتنا امتحان دے کے آیا۔ یا اللہ 3 بچیاں جوان ہوا کرتی تھی، روٹی کا لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جایا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا چباتے رونے لگ جایا کرتا تھا، کہتا تھا اللہ عزت کے ساتھ دھیوں کی ڈولی اٹھا دینا، اللہ یہ بڑے امتحان دے کے آیا۔ پروردگار عالم پہلی بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں کو اس نے مٹھائی بانٹی، کہتا میاں کس بات کی مٹھائی بانٹ رہا ہے، بیٹی تو پیدا ہوئی ہے، اللہ بڑا امتحان دے کے آیا۔ دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں نے مشورہ دیا جا کسی بزرگ کو دکھا، تیری گود کو کسی نے پکڑ لیا، سایہ لگ گیا، تیری گود کو کسی نے باندھ دیا۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کی بیوی کے پاس سے نوجوان لڑکیاں اٹھ کے چلی جایا کرتی تھی، مائیں کہتی تھی خبردار یہ منحوس ہے، اس کا سایہ تمہاری گود پہ نہ پڑ جائے، اللہ یہ بہت حساب دے کے آیا۔ پروردگار عالم کیا تو نے دیکھا نہیں تھا جب بیٹی کی برات دروازے پر آئی، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا پھر رہا تھا، میں دھی کا باپ ہوں، کبھی رہ جائے روٹی میں تو بھائی معاف کر دیو، اگر کچھ کمی پیشی ہو جائے، یا اللہ کسی کا سفارش باپ بن کے آئے گا، کسی کا بھائی بن کے آیا، یا اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کا سفارشی میں محمد بن کے آیا، اللہ اسے نہ دیکھ، میری روتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ لے، میرے آنسوؤں کو دیکھ لے، اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کو میں لے کے آیا، اللہ آج اس کی لاج رکھنا رکھ، محمد کی چادر کی لاج رکھ لے۔ آپ نے فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا ہوا آ جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آؤں گا، اس کی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پھرواؤں گا، پھر میں اپنے حوض کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے میں جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ جوان اٹھائے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 3 نہ ہوں 2 ہوں، آپ نے فرمایا تو بھی فکر نہ کر، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ انگلی کے ساتھ کیا، فرمایا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی، ایک اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے 1 ہو، دریائے کرم اور جوش میں آ گیا، فرمایا تو بھی آ جانا، تیرے کو بھی اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ کی عدالت سے تیرا بیڑا پار کروا کے جنت میں داخل کروا کے آؤں گا۔ دوسرا مرض امت کے اندر تھا، لوگ غریبوں سے محبت نہیں کریں گے، امیروں اور امیروں کے چھوکروں سے ساری دوستی کرنے کو تیار ہوں گے، غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ سگے چاچے کی اولاد غریب ہے، محلے دار لفنگوں کو امیروں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جائے گا اور دیکھ کے کہے گا ہاں تیرا باپ کیا کرتا ہے، کپڑے بھی کبھی دھو لیا کر، پہن لیا کر۔ الہی ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک ماں کے پیٹ میں بنے، ایک ماں کی گود میں کھلے، اللہ یہ تو تیری تقسیم تھی، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا، کسی کو گورے رنگ کا بنا دیا۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب بڑا بھائی امیر ہو اور چھوٹا غریب ہو، ہاں جب چھوٹا بھائی امیر ہو اور بڑا بھائی غریب ہو، چھوٹا بھائی دوستوں میں کھڑا ہو کر بھائی امیر کو غریب کو
کو ذلیل کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت آج آ گئی ہے۔ اور لوگوں قیامت کب آئے گی؟ جب بیوہ بہن دروازے پر آوے اور بھائی دیکھ کے کہے آپ تو مر گیا، مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بڑی بہن کی بیوہ کی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوں اور ترپرائیوں کی بیاہ کے لئے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بیوہ بہن کے بچے تیرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، تو اس بیوہ بہن کو دیکھ کے تیری بیوی کے یہ تو منوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اور جمعدار تیرے گھر سے خوش ہو کے جا رہا ہے، بہن دروازہ کھول کے بیٹھی، ماموں آئے تو مجھے بتانا، عید کا دن گزر گیا، یتیم سمجھ کے محلے والوں نے پیار کیا، سگا بھائی بچوں کے سر پہ پیار پھیرنے نہ آیا، ہاتھ پھیرنے نہ آیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ او لوگوں اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو باپ یاد آیا، بھائی کے گلے سے لگ کے رونے کے لیے گئی تاکہ بھائی سے پیار ملے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھائی نے دو ایک کے منہ پھیر لیا اور بیوی سے کہا 200-400 روپے دے کے اسے رکشے کا کرایہ دے، سمجھ لو لوگوں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ اب بھی کسی مسیحا کی تلاش کا انتظار کر رہے ہو؟